سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزرگان دین کی سوانح حیات، ان کی ہسٹری یا نعت و مناقب یا اور دیگر مسائل کو حاصل کر سکے تو سب سے پہلے دیر نہ کریں، ہمارے چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج عربی تاریخ 18 محرم الحرام ہے اور آج کی تاریخ کو ایک عظیم ہستی سے تعلق ہے جسے پوری دنیا امام زین العابدین کہتی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے، میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو روایتیں بیان کر رہے ہیں وہ علامہ عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ حضرت زین العابدین کا نام علی بن حسین ہے، چوتھے امام گزرے ہیں آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے۔ حضرت علی بن حسین کا دو القاب ہے، ایک ہے سجاد، ایک ہے زین العابدین۔ انشاءاللہ ابھی میں بتاؤں گا زین العابدین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ طیبہ میں ہجرت کے 33ویں برس پیدا ہوئے، اور بعض روایتوں میں اور ہے 36 ہے، کسی میں 38 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت شہر بانو ہے۔ حضرت شہر بانو آپ کی والدہ محترمہ ہیں۔ آپ حضرت شہر بانو کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے۔ امام زہری نے کہا کہ میں نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے ان کے پاؤں باندھے گئے ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں اور گردن میں توق ڈالے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، آل رسول ہیں، ان پر یہ ظلم کیا گیا اور پھر ان پر نگراں مقرر کیے گئے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ اس وقت ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے جب آپ کا یہ حال دیکھا تو زار و قطار میں رونے لگا اور پھر کہا، امام زہری کہہ رہے ہیں، پھر کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر آپ کی جگہ مجھے باندھ دیا جاتا اور آپ سلامت رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت زین العابدین نے جواب کیا دیا، سنیے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے زہری، تو یہ خیال کرتا ہے کہ ان زنجیروں اور توق سے میں تکلیف میں ہوں؟ اگر میں چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں، مگر ایسی نشانیاں رہنی چاہیے تاکہ تم خوف خداوندی کو دامن گیر رکھو اور حشر کے روز تم پر تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے زنجیر اتار دیا اور پاؤں کو پھندے سے آزاد کر دیا، اور پھر فرمایا امام زین العابدین نے کہ اے زہری، میں ان کے ساتھ اس حال میں 2 وقت سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو 2 وقت سے زیادہ مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، امام زین العابدین کی وجہ تسمیہ، ریزن کہ امام زین العابدین کا نام زین العابدین کیوں پڑا؟ نام تو علی بن حسین ہے، تو آپ کا زین العابدین لقب کیوں پڑا؟ تو سنیے، آپ کے زین العابدین کے اسم گرامی کے معروف ہونے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں نمودار ہوا تاکہ اس ڈراؤنی شکل سے آپ کو عبادت سے باز رکھے۔ دیکھیے، شیطان دھوکہ دیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آج مسلمان نمازوں سے دور بھاگ رہے ہیں، یعنی شیطان کے چکر میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے رہیں۔ آپ کو عبادت سے باز رکھے کہ عیش و نشاط میں مشغول کر دے، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ سانپ نے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن آپ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ سانپ نے آپ کے انگوٹھے کو اس سختی سے کاٹا کہ آپ کو درد ہوا، آپ نے پھر بھی سانپ کی طرف توجہ نہ کی، آپ پر اللہ تعالیٰ نے انکشاف فرما دیا، یعنی سارے پردے ہٹ گئے۔ فرما دیا کہ اے زین العابدین، وہ شیطان ہے۔ آپ نے اسی برے طرح سے زد و کوب کیا اور پھر فرمایا اے ذلیل و خوار اور کمینہ، یہاں سے دور ہو جا۔ جب سانپ یہاں سے چلا گیا
تو آپ کھڑے ہو گئے تاکہ درد میں افاقہ ہو جائے. پھر آپ کو ایک آواز سنائی دی لیکن بولنے والا نظر نہ آیا. کہنے والے نے کہا آپ زین العابدین ہیں, آپ زین العابدین ہیں, آپ زین العابدین ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے امام زین العابدین کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے, اس کی وجہ تسمیہ. عزیزان محترم, اور بہت سارے واقعات ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت اور سن لیجئے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں, لیکن آخری واقعہ میں پیش کروں گا. ایک روز حضرت امام زین العابدین اپنے رفقا کے ہمراہ جنگل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک ہرنی آئی اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا پاؤں زمین پر مار کر زار و قطار چیخنے لگی. آپ کے رفقا نے, دوستوں نے آپ سے دریافت کیا, اے ابن رسول اللہ, یہ ہرنی کیا کہتی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا, ہرنی کہتی ہے کہ کل فلاں قریشی میرا بچہ اٹھا لایا ہے اور میں نے اسے کل سے دودھ نہیں پلایا ہے. یہ سن کر بعض رفقا کے دل میں شک پیدا ہوا. آپ نے اس قریشی کو بلایا, جب اس قریشی کو بلایا تو وہ آ گیا. حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ہرنی شکایت کر رہی ہے کہ تم نے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے, اس نے ابھی دودھ بھی نہیں پلایا ہے. اب اس نے مجھ سے درخواست کی ہے میں تجھے کہوں کہ تو اس کا بچہ واپس دے دے تاکہ یہ اسے دودھ پلا دے. پھر بچے کو دودھ پلانے کے بعد وہ تجھے بچہ لوٹا دے گی. اللہ اکبر. قریشی نے آپ کی بات کو مانتے ہوئے بچہ لا کر حاضر کر دیا. ہرنی نے بچے کو دودھ پلایا. آپ نے قریشی سے کہا اس بچے کو آزاد کر دے. قریشی نے آپ کے کہنے پر بچے کو آزاد کر دیا اور آپ نے دونوں ماں بیٹے یعنی ہرنی اور اس کے بچے دونوں کو آزاد کر دیا. پھر وہ اچھلتی کودتی خوشی سے واپس چلی گئی. اس کے بعد آپ کے رفقا نے دریافت کیا, یا ابن رسول اللہ, یہ ہرنی کیا کہہ رہی تھی؟ اب سنیے جواب. حضرت امام زین العابدین نے کہا, یہ تمہیں جاتے ہوئے دعاؤں سے یاد کرتی تھی, تمہیں دعائیں دے رہی تھی. اللہ اکبر. یہ ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین کے بیٹے, جن کے بارگاہ میں ہرنی فریاد کر رہی ہے. عزیزان محترم, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں پروردگار عالم طاقت و قوت عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں تو یہاں تک کہ ہے حضرت امام باقر نے کہا ہے کہ جس اونٹنی پر آپ سوار ہوتے تھے آپ کے فراق میں وہ اونٹنی بھی مر گئی. حضرت امام زین العابدین کی ایک اونٹنی تھی جو مکہ معظمہ میں جاتی تو آپ کے پالان کے آگے چابک لگا دیتے, اسی لیے آپ اس کے پالان کے آگے چابک لگا دیتے, اسی لیے تمام راستے اسے چھڑی بھی مارنا نہ پڑتی تھی اور آنے جانے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہوتا تھا. جب آپ کا وصال شریف ہوا تو اونٹنی آپ کے قبر کے سرحانے آ کر اپنی چھاتی زمین پر رکھ کر آہوزاری کرتی تھی. امام باقر نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فرمایا, اے ناقا اٹھ, اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے. اللہ اکبر. یہ حضرت امام باقر کہہ رہے ہیں. اونٹنی نہ اٹھی تو امام باقر نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اسے چھوڑ دو, وہ جا رہی ہے. اس کے بعد 3 دن زندہ رہی اور 3 دن کے بعد پھر اونٹنی انتقال کر گئی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت امام زین العابدین کا وصال کب ہوا؟ امام زہری جب بھی کبھی حضرت زین العابدین کا تذکرہ کرتے اور زار و قطار روتے تھے اور کہتے تھے واقعی زین العابدین ہیں جو ایران کے شہنشاہ کی بیٹی سے تولد ہیں, نوشیروہ عادل کی اولاد میں سے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال 18 محرم الحرام 94 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا اور بعض راویوں نے کہا کہ 95 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا ہے. یہ ہے پوری تاریخ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی. عزیزان محترم, امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حضرت علی اور فاطمہ کے بیٹے امام حسین ہیں اور فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں. تو اس طرح آپ کی سوانح حیات ہے. آپ ان کی ہسٹری سنیے, سوانح حیات آپ سنیے, اپنے بچوں کو بھی سنائیے. آج 18 محرم الحرام کو امام زین العابدین کے نام سے فاتحہ ضرور دلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم فاتحہ دلائیں گے. آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو, انشاءاللہ کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارے چند جملے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان تمام تر
اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔